مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے دو غلاموں کو خریدنے کے بعد بادشاہ نے ایک کے بعد دوسرے غلام سے بات کی۔ پہلے والے غلام سے بات کرنے کے بعد اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بہت ہی اچھی باتیں کر رہا ہے، اس کے منہ سے وہی نکل رہا ہے جو اس کے اندر ہے۔ دوسرے غلام سے پھر اس نے بات کی، پہلے غلام کو بھیج دیا، پھر دوسرے غلام کو بلایا، اس سے بات کی۔ اب یہ بات کرنے کے دوران چونکہ اس کا حال حلیہ خراب تھا، اس کو دور بیٹھنے کی تاکید کی اور اس سے بات کی، اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ دونوں کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کو ورغلائے، اس کی مخالفت اس کے سامنے کرے، اس کی مخالفت اس کے سامنے کرے، تاکہ پہچان سکے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ پہلے والے کا ظاہر بڑا اچھا تھا، دوسرے والے کا ظاہر بڑا خراب تھا، تو اب یہ چونکہ ظاہر پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اندر کی باتیں نکالنا تھا، تو اس لیے دوسرے والے غلام کو اس نے پہلے والے غلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی کہ وہ تیرے خلاف بول رہا ہے۔ تو اس نے یہ سنا کہ پہلا غلام اس کے خلاف بول رہا ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ بڑا شریف انسان ہے، وہ کسی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اتنا سچا ہے کہ مجھے ایسا سمجھتا ہے کہ میں خراب ہوں تو پھر میں خراب ہی ہوں گا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کی اور بہت ہی عاجزی انکساری کا اظہار کیا۔ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تاکہ اپنی نیکی ظاہر ہو۔ تو یہ مرحلہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس کی برائی برداشت نہیں کر رہا ہے اور اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو ایسا کہہ تو رہا ہے، لیکن میں تجھے آزماؤں گا اور دیکھوں گا کہ تو اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ اب آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کے بعد ہی آگے بڑھے گا۔ گفت نے واللہ باللہ العظیم مالک الملکی و رحمان الرحیم۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، قسم ہے اس خدا کی جو بزرگ ہے، جو بڑا عظمت والا ہے، مالک الملک ہے، ساری سلطنت اسی کی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس بادشاہ کی قسم کھاتا ہوں، اس مالک حقیقی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اب دیکھیے قسم کھانے کا جو اس کے انداز ہے، سامنے والے کو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے قسم کھا رہا ہے۔ اس مالک کی قسم جو عظمت والا ہے، اس مالک کی قسم جو مالک الملک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اب یہ قسم پر ہی آج کا ایپیسوڈ ختم ہو جائے گا۔ آ خدائے کہہ فرستاد انبیاء نئے بحاجت بل پہ فضل و کبریا۔ اس خدا کی قسم جس نے نبی بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور یہ اللہ کا انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو نبی بنا کے بھیجنا، یہ اللہ کی ضرورت یا مجبوری نہیں تھی، بلکہ یہ اس کا اپنا فضل تھا۔ اگر بندوں کو وہ رہنمائی کے مرحلے سے نہ گزارتا تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بندوں کی بھلائی کے لیے اس نے نبی بھیجے تاکہ ان کو ہدایت ملے اور ان کی آخرت کامیاب ہو، اس کو کوئی حاجت نہیں تھی۔ آ خدا وندے کہ اس خاک ذلیل آفریدو شہ سواران جلیل۔ وہ خدا جس نے ایک ذلیل اور حقیر، بیکار، ویلیو لیس مٹی سے بڑے بڑے روحانی شہ سوار پیدا فرمائے، وہ خدا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ پاک شاں کردز مزاج خاکیاں
بگزرانی دستگے افلاقیاں، ان کو خاکیوں کے مزاج سے پاک کر دیا. بنایا ان کو خاک سے، لیکن خاک کی جو کوالٹیز ہیں، مٹی کے جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز سے ان کو پاک کر دیا. اور جب خاک سے بنی ہوئی مخلوق کو خاک کی کوالٹیز سے پاک کر دیا جاتا ہے تو وہ خاک کی مخلوق، زمین کی مخلوق، آسمان والی مخلوق سے آگے نکل جاتی ہے. اس طرح سے خاکی مزاج سے خاکی انسان کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کی دوڑ سے ان کو آگے کر دیا. برگرفت از نار و نور صاف ساخت، وانگے او بر جملہ انوار تاخت. آگ کی جو شرارت، حالانکہ انسان کے جسم میں ایک آگ کا عنصر بھی ہے، لیکن آگ کے عنصر سے ان کو علیحدہ کر دیا اور صاف نور بنا دیا. اب روشنی کی ضرورت ہے تو روشنی دو ذریعے سے ملتی ہے، ایک آگ سے، ایک نور سے. تو ان کو آگ سے روشنی نہیں دی بلکہ نور والی روشنی دی. اور تب وہ بشر، وہ جو نوری مخلوق تھی، ان سے بازی لے گیا. آن ثنا برقے کہ بر ارواح تافت، تاکہ آدم معرفت زان نور یافت. وہ جو نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خاکی مخلوق کے اندر رکھ دیا ہے، وہ نور انسان کے اندر چمکنے سے پہلے عالم ارواح میں چمکایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سارے ارواح کو پہلے جمع کیا، ایک خصوصی نور ان کے اوپر ڈالا. تو جن جن ارواح پر وہ نور چمکا تھا، وہ ارواح ایمان والوں کے جسموں میں داخل ہوئے. اور جن ارواح پر وہ نور نہیں چمکا تھا، وہ کفر کے دلدل میں پھنس گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ روشن برق، آن ثنا برقے کہ بر ارواح تافت، جو روحوں پر چمکایا گیا وہ نور، تاکہ آدم معرفت زان نور یافت، تاکہ آدم اسی نور سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکے. اور آدم نے معرفت حاصل کی. آنکھ از آدم رست و دست شیس چید، پس خلیفش کرد آدم کا بدید. وہ نور کہ حضرت آدم سے ایک وقت تک ان کے پاس تھا، بعد میں چھوٹ گیا. وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا گیا. اس کے بعد پھر وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم سے نکال کر ان کی نسل میں نیچے کی طرف منتقل ہوا. تو اب اس کو حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا، جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. آدم علیہ السلام سے اس نور کے اثرات منتقل ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس. پس خلیفش کرد آدم کا بدید. پھر اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہاں سے یہ نور دنیا میں پھیلنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے حضرت شیس کو اپنا خلیفہ بنایا. نو ازاں گوہر چو برخوردار شد، در ہوائے بحر جاں دربار شد. یہی وہ نور تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس سے مستفید ہوئے، اب نور نوح علیہ السلام تک پہنچ گیا. آدم علیہ السلام کے اولاد میں بہت ہی قریبی دور ہے نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام تک پہنچا وہ نور، ہدایت کا وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے ارواح پر ڈالا تھا. تو حضرت نوح اس سے لطف اندوز ہوئے، نفع اندوز ہوئے. تو پھر کیا ہوا، ان کی جو روح کا جو سمندر تھا اس کے اندر موتی برسنے لگے. وہ ایک عجیب قسم کی جلوہ گری اس نور کی پیدا ہوئی. جان ابراہیم ازاں انوار زفت، بے حضر در شعلہ ہائے نار رفت. اسی قدر والے نوروں کی وجہ سے جو اترتے اترتے آ رہا تھا نسل در نسل، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر آیا. تو وہی نور کا اثر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بلا کسی جھجک کے، بلا کسی ڈر کے، بلا کسی خوف کے آگ کے شعلوں میں جانے تیار ہو گئے. انہیں یقین تھا کہ یہ نور ہے، اسے آگ نہیں جلا سکتی. اور اتنا توکل، اتنا مضبوط ایمان اور یقین پیدا کر دیا اس نور نے. اپنی کرشمہ سازیاں دکھا رہا ہے وہ نور مختلف انبیاء کرام کے جسموں کے اندر، حالانکہ ان کا جسم بھی وہی خاک کا جسم ہے. چونکہ اسماعیل در جویش فتاد، پیش دشنا آبدارش سر نہاد. چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نور کی نہر میں داخل ہوئے. اب وہ ایک نہر ہے نور کی، اس کے اندر ایک کے بعد ایک سب انبیاء کرام کود رہے ہیں. اس میں اسماعیل علیہ السلام داخل ہوئے. اب جب اس نور میں داخل ہوئے تو جب اس نور کے اثرات دکھانے کا وقت آیا، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے،
تو بڑی تسلیم و رضا کے ساتھ اپنی گردن رکھ دی. پیش دشنا آبدار سر نہاد، اور اس کے تیز خنجر کے سامنے اپنا سر رکھ دیا. اسی نور کا اثر تھا. جان داؤد اشواش گرم شد، آہن اندر دست بافش نرم شد. حضرت داؤد علیہ السلام کی جان، ان کی روح اسی نور کی وجہ سے گرم ہوئی، اور ایسی گرم ہوئی جان کہ ان کے ہاتھ میں سخت لوہا نرم پڑ گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ خصوصیت اعجاز تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا بھی نرم پڑ جاتا تھا. آپ کہتے ہیں یہ اسی نور کا اثر. چوں سلیماں بدھ وصالش را رضی، دیو گشتش بند فرمان و مطیع. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی چونکہ اس نور کے حاصل ہونے کی وجہ سے شیر خار کی طرح بن گئے تھے. جیسا شیر خار صرف دودھ پیتا جاتا ہے، ویسے ہی سلیمان علیہ السلام کے اندر وہ نور پیٹ میں داخل ہوتا جا رہا تھا. وہ اس نور کا صدقہ کھاتے جا رہے تھے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جن، انس، چرند، پرند سب ان کے غلام اور ان کے مطیع فرما بردار ہوتے گئے. یہ اسی کا اثر تھا. سلیمان علیہ السلام کی ایسی وسیع سلطنت اور اس طرح سے مضبوط حکمرانی اسی نور کی وجہ سے ممکن ہو سکی. کہیں نور امتحان لے رہا ہے اور امتحان دینے والا اس نور کی وجہ سے اپنی گردن جھکا رہا ہے، اور کبھی وہ نور ایسا اثر کر رہا ہے کہ سلطنتیں بڑھتی چلی جا رہی، طاقت بڑھتی چلی جا رہی. در خزا یعقوب چوں بن ہاتھ سر، چشم روشن کرد از بوئے پسر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب نور کے اثر سے خدائی حکم، اس کی مرضی کے سامنے سر رکھ دیا، رضا و تسلیم کا نمونہ پیش کر دیا، جدائی بیٹے کی برداشت کر لی، تو پھر اب نور نے وہ اثر دکھایا کہ بیٹے کی خمیس کی خوشبو سے آنکھیں روشن ہو گئی. یہ وہی نور کی اثرات ہیں. ورنہ خمیس میں کیا رکھا تھا؟ عام خمیزوں کی طرح خمیس وہی تھان سے لیا ہوا کپڑا، لیکن اس کے اندر وہ نور کے اثرات آ چکے تھے. اسی نور نے نابینا کو بینا بنا دیا. آنکھیں چلی گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، بینائی واپس لوٹ کر آ گئی. قرآن میں ذکر ہے، یوسف مہرو چو دیداں آفتاب، شد چنا بیدار در تعبیر خواب. وہ چاند سے مکھڑے والے یوسف مہرو، وہ چاند سے چہرے والے یوسف، جب انہوں نے اس آفتاب کو دیکھ لیا جو نور والا آفتاب ہے، تو ایسی عقل روشن ہوئی کہ خوابوں کی تعبیر دینے کے ماہر بن گئے. ان کے خوابوں کی تعبیر کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. ایکسپرٹ ہو گئے خواب کی تعبیروں میں. چوں عصا از دست موسیٰ آب خرد، ملکت فرعون را یک لقمہ کرد. جب لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سیراب ہو گئی، جب وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چلی گئی تو وہ نور کا اثر تھا کہ اس خاک سے بنے ہوئے جسم کے ہاتھ میں نور نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور اس ایک لاٹھی نے فرعون کی اتنی بڑی سلطنت کو لقمہ بنا کر چبا لیا. یہ سب اسی نور کے اثرات ہیں. جان جرجیس اسفرش چوں راز یافت، ہفت نوبت جاں فشاد و باز یافت. حضرت جرجیس علیہ السلام یہ بھی ایک نبی ہیں. یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے ان کا. کافروں نے اتنی شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کی کہ ان کو قتل کر دیا، نبی کو، اور یہ پھر زندہ ہو گئے. پھر دوسری بار قتل کیا، پھر زندہ ہو گئے. اس طرح سے 7 مرتبہ حضرت جرجیس علیہ السلام کا قتل ہوا. تو اب اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جان جرجیس اسفرش چوں راز یافت، ہفت نوبت جاں فشاد و باز یافت. حضرت جرجیس کی جان نے جب اس نور کی عظمت اور اس کے مقام کا راز پا لیا، ان کو وہ راز مل گیا کہ وہ نور کا راز کیا ہے، تو آپ 7 مرتبہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اس نور نے ان کو پھر زندہ کیا. ایسے ایسے کرشمے دکھاتا ہے وہ نور. چونکہ زکریا ز عشقش دم زدے، کرد در جوف درختش جانفدے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی نور کی وجہ سے اس مالک کے عشق کا دم بھرا تھا. اگر یہ نور نہ ہو تو کوئی بھی اس سے عشق کا دم نہیں بھر سکتا. اسی نور کی وجہ سے حضرت زکریا نے عشق کا دم بھرا، اور اسی عشق کے دم بھرنے کے بعد اپنی جان دی. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کافروں کے دشمنیوں سے چھپ کر جا کے ایک درخت میں بیٹھ گئے تھے. بہت سارے جھاڑ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے موٹے گھر کی طرح ہوتے ہیں، اس کے اندر راستہ ہوتا ہے، اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں
پناہ لینے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام وہ جھاڑ کے اندر جا کر بیٹھ گئے چھپ کے. تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ زکریا جھاڑ کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جھاڑ کو کاٹ دیا اور زکریا علیہ السلام بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جو زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے ہونے کے مقام پر جانے کا جو راستہ ملا، جو ہمت بندی ان کو، اور اپنی جان کو قربان کرنے کا جو جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، یہ جذبہ اسی نور سے آتا ہے. اگر یہ نور نہ ہو تو انسان اتنی آسانی سے اپنی موت کو قبول نہیں کر سکتا. تو کہیں یہ نور توکل اور ہمت کی ایسی مثالیں دے رہا ہے کہ وہ نور رکھنے والا اپنی جان دینے کے لیے 1 منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، اور کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ یہ نور کسی کو ایسی حفاظت کر رہا ہے کہ کوئی دشمن اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، اور کبھی جان جا رہی ہے مگر پھر واپس لا رہا ہے، عجیب عجیب تماشے دکھا رہا ہے. اور یہ جو کرم ہوتا نا، ایک فضل ہوتا ہے، ایک کرم ہوتا ہے، عنایت ہوتی ہے، عجیب عجیب تماشے دکھاتا ہے، تو یہ اسی نور کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ انوکھی شان والے ہیں اور انوکھی باتیں دکھاتے ہیں، وہ اسی نور کے اثرات ہوتے ہیں. ہر گام پر تماشے دکھاتا رہا کرم، جیسی انوکھی شان ہے ویسا تیرا کرم. چونکہ یونس جرعے زاں جام یافت، در درون ماہیو آرام یافت. چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس نور کے پیالے میں سے ایک گھونٹ پی لیا. وہ نور کا ایک پیالہ ہے، وہ پیالے میں سے یونس علیہ السلام کو بھی ایک گھونٹ مل گیا پینے کا. اس کے اثرات بھی اب یہاں پر یونس علیہ السلام کی زندگی میں دکھائی دینے لگے. تو ایسا ہوا کہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر آرام سے سوتے رہے. یہ اسی نور کے کرشمہ سازی ہے. چونکہ یحییٰ مست گشت ذوق او، سر بتشت زر نہاد شوق او. چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی نور کے ذوق سے، اس کے ذائقے سے مست ہو گئے تھے، اسی لیے آپ نے بھی اب اس عشق میں، اس نور کے دینے والے کے عشق میں، سونے کی ایک تھالی میں اپنا سر دے دیا. یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. بتایا جاتا ہے کہ آپ کا دور مردوس نامی ایک بادشاہ کا دور ہے. ایک عورت کی سازش کا آپ شکار ہوئے، اور اس عورت کے ساتھ سازش نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروایا. تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر ایک تشت میں رکھ کر تحفتاً اس عورت کو بھیجا جس نے یہ سازش رچی تھی، قتل کرنے والے. تو یہ آپ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے عشق میں، سونے کے تشت میں آپ نے اپنا سر پیش کر دیا. چوں شعیب آگاہ شد زی ارتقا، چشم را در باخت از بحر لقا. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس نور کی وجہ سے ملنے والے عروج سے واقف ہوئے کہ جب یہ نور حاصل ہو جاتا ہے تو کتنا عروج ملتا ہے، جب پتہ چل گیا تو آپ نے اپنی آنکھیں قربان کر دی. اب وہ مل جائے تو اب اس کی کیا ضرورت ہے. تو جس کی نظر اس نور کے اثرات پر ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. شکر کرد ایوب صابر 7 سال، در بلا چون دید آثار وصال. حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک مختلف قسم کی بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے. ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں تھا. 7 دن میں ہماری حالت دیگرگوں ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی جب کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے. 7 سال لگاتار بیمار رہے اور مختلف تکلیفوں کا شکار رہے. اور ان 7 سالوں کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ صرف اللہ کا شکر کرتے رہے. تو یہ جو تکلیفوں پریشانیوں میں رہ کر اس حالت میں شکر ادا کرنے کی جو توفیق مل رہی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ اسی نور کے اثرات ہیں. مصیبت میں بھی آپ نے راحت کے آثار دیکھے کہ یہ مصیبت مجھے میرے محبوب کی طرف سے مل رہی ہے، یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو راحت ہے. اسی لیے اس پر بھی شکر ادا کرتے رہے. خضر و الیاس از میش چون دم زدند، آب حیواں یافتند و کم زدند. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فوت نہیں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے ابھی بھی زندہ، آب حیات پلا دیا اللہ تعالیٰ. تو اس کا ذکر آپ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی نور کا شربت پیا ہے.
جس کو آب حیات کہتے ہیں، اسی سے ان کو آب حیات ملی ہے، اور دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنی دنیا میں مگن ہیں، دنیا میں ہوتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ سب اسی نور کا اثر ہے۔ نردبانش عیسی مریم چو یافت بر فراز گنبد چارم شتافت۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کو نور کی ایک ایسی سیڑھی مل گئی، اسی نور کی ایک ایسی سیڑھی مل گئی کہ یہ چوتھے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہ بلندی ان کو حاصل ہو گئی کہ چوتھے آسمان پر چڑھ گئے۔ اب جب وقت آئے گا تو اتر کے آئیں گے، ابھی فی الحال تو آسمان پر چڑھے ہوئے۔ چوں محمد یافتاں ملک و نعیم خود سے مہرا کرد اندر دم دنیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور کی دولت اور وہ نعمت حاصل کی، وہ اللہ نے جو نور ڈالا تھا رواح پر، وہ اپنی کمال کے ساتھ حضور کے ذات گرامی میں آیا، تو آپ نے اس نور کا صرف ایک ہلکا سا اشارہ دیتے ہوئے ایسے انگلی ہلائی تو چاند کی تکڑیاں دو ٹکڑے ہو سبحان گئے۔ اللہ۔ اور کیا تھا؟ اسی نور کا اثر تھا۔ چوں ابو بکر آیت توفیق شد با چنا شہ صاحب و صدیق شد۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نور ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نشان بنے، اور ان کو اتنا جلدی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور ایسے بادشاہ کے ساتھی بن گئے، صحابی بن گئے، پہلے ایمان لانے والے بن گئے اور تصدیق کرنے والے بن گئے، جن کو صدیق کا لقب مل گیا اسی نور کے اثرات سے۔ چوں عمر شیدائے عام معشوق شد حق و باطل را ز دل فاروق شد۔ جب حضرت عمر اسی معشوق کے نور کے شیدا بن گئے، وہ معشوق ہے اور یہ اس نور کے عاشق بن گئے، تو کیا ہوا؟ حق اور باطل کے درمیان دل سے فرق کرنے والے بن گئے، سبحان اللہ۔ امتیاز کرنے والے بن گئے، اسی لیے ان کا لقب فاروق پڑ گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہ حق و باطل میں حضرت عمر کا فرق کرنا، یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ اسی نور کا اثر ہے۔ چونکہ عثمان آیارا عین گشت نور فائز بودا ذو النورین گشت۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حضرت عثمان اس نور کا مشاہدہ کر کے اپنی آنکھ میں وہ نور انہوں نے حاصل کر لیا، وہ مشاہدے کی آنکھ بن گئے، اور وہ نور ان کو فیض پہنچاتا رہا، اور ایسا فیض پہنچایا وہ نور کہ دو نور والے بن گئے، ذو النورین کہلانے لگے۔ اور اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کے نکاح کرتے ہوئے دیا۔ ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح کیا، اور حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح کر دیا، حضرت ام کلثوم کا۔ اس طرح سے دوہرے داماد بننے سے آپ کا لقب پڑ گیا ذو النورین، دو نور والے۔ چوں ز نورش مرتضیٰ شد در فشاں گشت او شیر خدا در مرج جاں۔ جب اس کے نور سے حضرت علی مرتضیٰ موتی برسانے والے بنے، اس نور کا موتی برسانے کا کام کرنے لگے، مختلف شعبوں میں اپنے اثرات دکھانے لگے، کبھی شجاعت، کبھی جوان مردی، کبھی سخاوت، کبھی صبر و تحمل، ہر میدان میں اترتے تو موتی برساتے اس نور کی۔ تو جب وہ مختلف شعبوں میں اپنی مہارت دکھا کر اپنا کمال دکھانے لگے، تو ایسا ہوا جیسے روح کا ایک جنگل تھا، وہاں کے آپ شیر بن گئے، شیر خدا بن گئے۔ یہ اسی نور کی وجہ سے ہے۔ روشن از نورش چو سبتین آمدند عرش را درین و خرتین آمدند۔ اب یہ سبتین دونوں نواسوں کو کہتے ہیں سبتین، امام حسن اور امام حسین، اور اسی نور سے روشن ہوئے، اسی نور کے اثرات سے پیدا ہوئے۔ تو ایسے پیدا ہوئے کہ یہ دونوں عرش کے دو موتی بن گئے۔ عرش میں ان کا مقام ایسے ہو گیا جیسے کسی انسان کے چہرے پر کان کی دو بالیاں ہوتی ہیں، ایک کان میں ایک بالی، ایک کان میں ایک بالی، تو یہ دونوں بالیاں ہیں عرش کی۔ آں یہ کہ از زہر جاں کردہ نثار واں صرف گندہ
براش مستوار۔ اب یہ جو دونوں بالیاں ہیں نا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں ایک نے یہ کمال کر دیا کہ زہر پی کر اپنی جان دے دی، قربان کر دیا اپنے آپ کو، اور دوسرے نے مستانہ وار، سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں اپنا سر دے دیا۔ دونوں نے دو الگ الگ طریقے سے شہادتیں پائی۔ چونکہ سبتین السرش واقف بدند، گوشوار عرش ربانی شدند۔ چونکہ حسنین کریمین اس نور کے راز سے واقف ہو گئے تھے، اسی لیے خدا کے عرش کے گوشوارے بن گئے، بالیاں بن گئے۔ وہ واقف ہونے کے بعد کہ وہ نور کیا چیز ہے، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے۔ کربلا کا واقعہ جب تک اس نور کے اثرات سے بھرا ہوا نہ ہوتا تو ایسا واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ اتنی ہمت، اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنا توکل بغیر اس نور کے اثر کے نہیں آ سکتا۔ سبت پاکش ہم حسین و ہم حسن، گوشوار عرش حی ذوالمنن۔ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں حسن اور حسین، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے گوشوارے ہیں۔ یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے کہ کان کے دو بالیاں کسی کے چہرے پر ہوتی ہیں، اللہ کے عرش کی یہ دو بالیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اکابر صوفیاء اور اہل دل ان کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہی نور ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی نور کے اثرات سے، اسی خاکی جسم سے بڑے بڑے لوگ تیار ہوتے گئے۔ اس میں تو وہ ہیں بہت سارے جن کے بارے میں دنیا کو معلوم ہوا کہ ان کی کیا شخصیتیں ہیں، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کو، کہ وہ آئے بھی، اپنے نور کے اثرات دکھائے بھی، چلے گئے بھی، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو چند بہت ہی جلیل القدر لوگ تھے ان کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان